الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے قرب خداوندی کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو آدمی رات کے پچھلی پہر یعنی نماز تہجد ادا کرتا ہے یا اس وقت تہجد میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدے کی حالت میں رب اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جبکہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر رب ذوالجلال بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دونوں حدیثوں میں قرب خداوندی کے حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک قرب اوقات اور ایک قرب حال۔ قرب اوقات کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا قریب ہونا، اور قرب حال کا مطلب یہ ہے کہ حالت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا قریب ہونا۔ تو اب جس حدیث میں فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت بندے کے قریب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قرب خداوندی یہ رات کے پچھلے پہر حاصل ہوتا ہے۔ اور جس حدیث میں فرمایا کہ حالت سجدہ میں رب بندے کے قریب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت کے اعتبار سے جو سب سے بہترین حالت ہے وہ حالت سجدہ ہوتی ہے، لہذا حالت سجدہ میں یعنی حالت کے اعتبار سے حالت سجدہ میں اللہ رب العزت بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔